بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ، رمضان سے پہلے آخری جمعرات، آخری موقع۔ آج اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو۔ رمضان میں وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ اور رمضان سے پہلے آخری جمعرات کے دن اللہ رب العزت کی لاڈلی سورت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ شعبان کا صرف 1 یا 2 دن باقی ہیں۔ جن لوگوں نے شعبان کے پورے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزار دیا، اللہ سے کچھ نہ مانگا، وظائف بھی نہ پڑھ سکے، اپنی من چاہی حاجات بھی اللہ رب العزت سے پوری نہ کروا سکے، تو وہ آج خدارا ماہ شعبان کی آخری جمعرات کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج شعبان کی آخری جمعرات اور آخری موقع ہے۔ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ آج شعبان کی آخری جمعرات کے دن جو وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے اگر کوئی فقیر بھی پڑھ لے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو یقین کیجئے غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو خاص اپنے گھر میں خاموش کونے میں بیٹھ کے پڑھنا۔ آپ کے گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں برکتیں دوبارہ سے لوٹ آتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے پیسے کھا گیا ہے، آپ نے کسی کی مدد کی اور وہ آپ کے پیسوں کو لے کے بھاگ گیا ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے پیسے دروازہ کھٹکھٹا کے گھر میں آ کر دے جائے گا۔ کیونکہ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے اور آپ کے دشمن سے آپ کی مدد کرواتا ہے۔ بس یقین کامل سے اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بہت وسیع و عریض ہیں۔ آج کل اس دنیا میں لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے جن کے گھروں میں پیسے کی قلت آ جاتی ہے، پھر وہ ادھار لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ، آخری جمعرات کے دن اس وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ العزیز غربت سے، تنگ دستی سے مکمل خاتمہ ہوگا، برکتیں دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گی۔ آج کل گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے کی وجہ سے ہی ہیں۔ شادی کرنی ہے، پیسہ چاہیے، گھر خریدنا ہے، پیسہ چاہیے، اگر آپ نے حج اور عمرہ کرنے کے لیے بھی جانا ہے تو اس کے لیے بھی پیسے درکار ہیں۔ بہن کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، ہر چیز میں پیسہ درکار ہے۔ اگر اچھی جگہ رشتہ بھی کرنا ہے تب بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ تو آج کے اس افراتفری کے دور میں آپ کو اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور آج ماہ شعبان کی آخری جمعرات ہے۔ یہ آخری موقع ہے جو آج آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو کر اس خاص وظیفے کو پڑھ لو۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آج جو وظیفہ میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں۔ یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کو کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہے، دکان پہ گاہک نہیں آتے، گاہکوں کے نہ آنے کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، آپ مایوس ہو چکے ہیں، اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ رات کو نیند تک نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ بس آج اس خاص عمل کو اپنی دکان پہ بیٹھ کے پڑھو، انشاءاللہ العزیز رحمتوں کا نزول آپ کی دکان پہ ہوگا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے
کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آج ماہ شعبان کی 28 تاریخ، آخری جمعرات، آخری موقع ہے۔ آپ کے پاس آج کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ رمضان مبارک سے پہلے آخری جمعرات کا دن ہے۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو کے رہے گا۔ آپ لوگ اگر بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پہ دھکے کھا رہے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لو۔ نوکری کے لیے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو بہترین رزق آپ کو ملے گا۔ آپ من پسند شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں، جو چاہتے ہیں مانگیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ جس چیز کی کامیابی چاہتے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام بہت ہی خاص ہیں، یہ نام بہت فضیلت والے ہیں، بہت برکت اور عظمت والے ہیں۔ آپ نے یا خالق یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا خالق کا مطلب ہے اے ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں بنانے والے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاکیزہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی ساری مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ اور یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی ساری پیدا کردہ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اور جو بندہ بھی یا رزاق کو پڑھتا ہے، اس صفت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازتا ہے۔ آپ کے رزق میں جتنی بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ یا رزاق پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ آپ یا خالق اور یا رزاق ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا خالق یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا خالق یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا خالق یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا خالق یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس عمل کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، طریقہ کار بہت ضروری ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا خالق یا رزاق نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 41 بار یا خالق یا رزاق پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے
جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا، کیونکہ رب جب دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا میرے بھائیوں۔ آج تو پھر شعبان کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تو پھر رب کے حبیب کا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کے مہینے میں آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے دو نام یا خالق یا رزاق کو پڑھ کے رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنے آنکھوں میں آنسو لے کے پڑھیں گے، وظیفہ اتنا پرتاثیر ہوگا۔ جب آپ یا خالق یا رزاق کو 41 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پہ مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس ایک فضیلت بتانا چاہوں گا کہ یہ سورت تب نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غم زدہ تھے، پریشانی میں تھے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور لوگ آپ کو تانے دے رہے تھے، ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ تانے دے، تو سوچے کیسی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت میں، اس سخت مصیبت میں اس سورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس سورت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس سورت کو نازل کیا۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت ذرا ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں میرے بھائیوں، آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے، یعنی 33 ٹائم۔ سورہ کوثر کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ رمضان سے پہلے آخری جمعے رات کے دن سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ عمل بھی اتنا مستند ہے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو تیسرا عمل ہے یہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، یہ بھی بہت ہی خاص صفت ہے، اور اس صفت کو اللہ رب العزت نے قسم بھی کھائی ہے کہ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، تو آج آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں میرے بھائیوں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے اوپر اللہ پاک کی ذات فوراً برکتیں عطا فرماتی ہے، ایسی نعمتیں جو فوراً آپ کو ملتی ہیں، جس میں سے سب سے چھوٹی نعمت پریشانی سے نجات ہے۔ مطلب کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج یہ وہ اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ آپ نے یا خالق یا رزاق کو 41 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 11 بار یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بار بار سمجھائیے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ تو آج 28 شعبان
آخری جمعرات کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کی قدر کر لیں۔ اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کے آپ کے قدموں میں آ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے مولا میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کر لے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔